سمجھا تاکہ یہ بغض، یہ جھگڑا، یہ فساد، جبکہ امت کے اندر الفت اور محبت فرض ہے اور مستحب اعمال پہ اختلاف ہو جائے تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بہرحال یہ شروع سے تھے اور بہرحال ظاہر سی بات ہے اختلاف ہونا یہ بالکل عام بات ہے. میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات رکھوں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہ بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کسی ایک مسلک یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کے اندر حقیقت جو ہے بندھی ہوئی نہیں ہے. یاد رکھیے حق جو ہے کسی ایک جماعت کے پاس، کسی ایک مسلک کے پاس، کسی ایک گروہ کے پاس نہیں. یاد رکھیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میرا ہی گروہ حق پر ہے، ہم ہی حق پر ہے، تو سب سے پہلا گمراہ تو وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں حق پر ہوں. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ ہاں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ میں اتنا کر کے حق پر ہوں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں. یاد رکھیں دونوں میں فرق. آئیے اس کی دلیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کے موت کا وقت قریب تھا. آپ نے ان سے دریافت کیا تجھے کیسا لگتا ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. کیا درجہ ہے اندازہ لگائی. جو اللہ جس کو کہے کہ میں تم سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، ان کے کیا درجات ہوں گے. اتنے درجات ہونے کے بعد بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا کیسا لگتا ہے تجھے، تو کہا اللہ کے رسول ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی دیر آپ رکے رہے، پھر تھوڑی دیر پوچھا اب کیسا لگتا ہے تجھے، تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے اس کی جنت کی اور طلب کرتا ہوں اسے مغفرت. تو کہا ہاں جو ایسی موت مرا جو خوف اور امید کی بیچ میں تھی یہ حق پر مرا. یہ نہیں کہا صحابی نے اللہ کے رسول میں تو حق ہوں، فرقہ ناجیہ سے ہوں، میں ہی حق پر تھا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کی صحبت میں رہا، میرے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے. قرآن میں اللہ نے گواہی دی آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو میں تو جنت ہی. پھر کیا معاملہ؟ نہیں، خوف اور امید کے بیچ میں ان کا انتقال ہوا. رسول اللہ فرمایا جو ایسے مرا وہ حق پر مرا. یہاں تو ہم دنیا میں جیتے جی کہہ رہے میں ہی فرقہ ناجیہ سے ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میرے بارے میں یہ قرآن حدیث دلیل اور گواہیاں دے رہا ہے کہ میں حق پر، میں جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا، بلکہ امید ہمیشہ کی اللہ جنت دے، جہنم سے نجات ہے ہی نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موت کا وقت قریب تھا. ابو لولو فیروز نے خنجر مارا پیٹ میں اور زہریلا خنجر مارا جس سے آتے کٹ گئی. کھانا کھاتے نکل جاتا، دوا کھاتے آنتوں سے نکل جاتا، شہد پیتے آنتوں سے نکل جاتا. ایک نوجوان دوڑتا دوڑتا آیا اور کہا امیر المومنین خوشخبری ہو آپ کے لیے. آپ دو دعائیں کرتے تھے، ہم اس پہ تعجب کرتے تھے یہ دعائیں اللہ کیسے قبول کریں گا آپ کی. ایک دعا تو آپ کی یہ تھی کہ اللہ مجھے شہادت دے، دوسری یہ کہ مدینہ دے. ہم جانتے تھے اب مدینہ حجاز میں جو اس کے اندر جو اب جنگ نہیں ہوں گی، لیکن ہم تصور تو سوچتے تھے آپ کی اللہ ایسی دعا کیسے قبول کریں گا. اللہ نے تو آپ کی دعا بھی قبول کر لی، اب آپ کو مدینہ بھی ملا، آپ کو شہادت بھی مل رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے آپ کے تعلق سے بڑی جنت کی بشارت سن رکھی ہے، خوشخبری آپ کے لیے تو یہ موت. تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا دیکھ ایسا نہ کہے، دیکھو ایسا نہ کہو، میں تو بس یہ گمان کرتا ہوں، یہ تصور کرتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ روز قیامت جب نام عمل تولے جائے تو بس میرا میزان، میرا پلڑا بس برابر ہو جائے تو بس کافی ہو جائیں گا. میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں جنت میں سیدھا جا رہا ہوں، میں تو صرف یہ توقع کرتا ہوں اپنے رب سے کہ میرا پلڑا بس برابر بھی ہو جائے تو میرا تو بیڑا پار ہوا. پھر اندازہ لگائی امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کے اللہ کے رسول جن کی فضیلت میں بیان کرتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے تعلق سے کہتے عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کے الٹا ادھر بھاگ جاتا ہے. دیکھیں عمر کو، اس شخصیت کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میزان صرف برابر ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے. تو یہ کہنا میں تو فرقہ حق سے ہوں، میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں، میرا مسلک ہی برحق ہے، میری جماعت ہی برحق ہے، ہمارا فرقہ اور ہمارا طبقہ ہی برحق ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص اسی لیے میں نے کہا سب سے پہلے گمراہ ہے، اس لیے کہ انہیں تمام اصلاح کے دروازے بند کر لیے کہہ کر کہ میں تو فرقہ ناجیہ سے ہوں، میں تو جنتی ہوں، اب کہاں اصلاح کرنا ہے. اصلاح تو تیری کر بھائی، میں تو جنتی ہوں پہلے سے، میں تو وہ جماعت میں جو جنت میں پوری جانے والی ہے. فرقہ ناجیہ کوئی ایک جماعت کوئی ایک مسلک نہیں ہوں گا. فرقہ ناجیہ وہ ہوں گا جو کوالیٹیٹیولی آئیں گا، خصوصیت سے چن چن کر آئیں گا، کوانٹیٹیولی پوری کی پوری ایک جماعت اٹھ کر نہیں ڈالتی جائیں گی. وہ تو چن چن کے آئیں گے، ہر طبقے، ہر جماعت، ہر اس سے جن کا عقیدہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق، جن کے اعمال اللہ کی کتاب اس کے رسول کے مطابق، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا صحابہ کی جو جماعتی اہل سنت والجماع اس کے مطابق ہوں گا. وہ چن چن کر ہر طبقے، ہر دور، ہر زمانے، ہر نسل، ہر قوم، ہر جگہ سے، ہر مسلک سے نکل کر آئیں گے. تو حق جو ہے کسی ایک مسلک میں جو ہے پیوست نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، دبا ہوا نہیں ہے، یہ پھیلا ہوا. یاد رکھیے. اور ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جماعت ہم سے ہے، فرقہ اسلام سے باہر ہوتا ہے. یہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کبھی. ارے وہ جماعت بن گئے وہ تو اسلام سے باہر ہوں گی، اپنی جماعت ہی بس حق پر ہے، ارے وہ فلاں ہوں گی.
جماعت اسلام میں، پھر جماعت مسلمانوں میں ہوتی ہے، فرقہ اسلام سے باہر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جماعت اور فرقے کا فرق سمجھیے سب سے پہلے۔ فرقہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، جماعت مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں مختلف کام کے لیے لوگ اٹھتے ہیں اور جماعتیں بناتے ہیں تاکہ جو فلاں کام جو کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو تقویت دی جائے۔ تو جماعتیں مسلمانوں میں ہوتی ہے اور فرقے اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اسلام سے باہر ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ فرق ہم نہیں سمجھتے، ہم کو لگتا ہے ہر جماعت جو آ رہی ہے یا ہر کام جو لوگ کر رہے ہیں یہ فرقہ ہے اور یہ گمراہ ہے اور میں ہی حق پر ہوں۔ تو یاد رکھیے، ہم امید کرتے اپنے رب سے کہ اللہ روز قیامت ہم فرقے ناجیہ میں رہیں، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج میں اس پر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کرے، لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں آج ہوں بول کر۔ صحابہ نے نہیں کیا، بڑے بڑے کبار تابعین نے نہیں کیا، خود ائمہ نے نہیں کیا، تو ہماری کیا اوقات پھر کہ ہم دعویٰ کریں؟ جو خیر القرون میں تھے، سب سے بہترین زمانے میں تھے، جن کی گواہی اللہ نے دی، جس کی گواہی رسول اللہ نے دی، وہ ایسے دعوے نہ کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بات کے ادوار کے لوگ ایسے دعوے کیسی ہمت سے، ایسی جسارت، ایسی ہمت کہاں سے لاتے ہیں بولنے کے لیے؟ تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ حق کسی ایک مسلک ایک جماعت میں پیوست چھپا ہوا نہیں ہے، یہ پھیلا ہوا ہے پورے اسلام اور شریعت کے اندر۔ اگر اختلاف ہو بھی جائے کسی مسئلے پر تو اختلاف غصے، غضب، لڑائی، جھگڑے، کسی کی عزت اتارنے، لعنت ملامت کرنے پہ ہم کو آمادہ نہ کرے، بلکہ ہم سوچیں کہ وہ کیوں ہم سے مختلف ہے۔ اگر اس کا اختلاف کتاب و سنت کے مطابق ہے تو میرے بھائی تجھے اجازت ہے اس پہ عمل کرنے کی، جا۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر ہم اڑ جائیں گے کہ بھائی تو غلط ہے، تجھے اپنی اصلاح کرنا پڑیں گی۔ لیکن مجھے خود پتا نہیں کتاب و سنت کیا ہے، بس مجھے بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے اور میں ڈٹ کر لڑتا ہوں لوگوں سے کہ میں حق پر ہوں اور تم غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہوں گی، یاد رکھیے، یہ بات بالکل درست نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔